السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ادیان و فرق کے چوتھے درس میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طالبات، گزشتہ درس میں ہم نے دیکھا تھا یہودیت کے بارے میں کہ یہودیت کی کیا تعریف ہے، یہودیت کس کو کہتے ہیں، اسی طرح ان کی مقدس کتاب تورات کے بارے میں، اور جس میں ہم نے یہ جانا تھا کہ تورات ابھی اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کی تھی، بلکہ اس میں بہت ساری تبدیلی واقع ہو چکی تھی۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم آج جانیں گے اپنے اس درس میں تلمود کے بارے میں۔ دیکھیے، تلمود اس کی تعریف عربی میں اس کا معنی نظام و قانون ہے، اور اصطلاحاً یہ یہودیوں کی کتاب فقہ ہے، یعنی فقہ کی کتاب ہے، اور ان تعالیم کے مجموعے سے مرکب ہے جنہیں علماء یہود نے تورات کی شرح اور اس کے اصولوں سے استنباط کے طور پر مقرر کیا۔ جیسے ہمارے پاس قرآن کی تفسیر کی کتابیں ہوتی ہیں، اس طرح اس کو وہ لوگ مانتے تھے۔ یہ تلمود بعض اوقات تورات کی بعض نصوص کے مخالف ہوتا ہے، اور یہ 11ویں صدی عیسوی مسیح سے 2 کتابوں میں منقسم ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر عربی میں سن کے بعد جو میم، بعض جگہ میم لکھا ہوا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے میلادی کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ، چونکہ سن عیسوی کی ابتدا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہوتی ہے، اس لیے عربی میں اسے سن میلادی کہتے ہیں، اور اشارتاً میم لکھتے ہیں تاریخ کے بعد، جیسے سال کے بعد 2006 وغیرہ، اس کے بعد جب میم لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مسیح، جبکہ اردو میں اس کے لیے عین کا استعمال ہوتا ہے، یعنی عیسوی۔ جیسے 2006 اس کے بعد اگر میم لکھا ہو تو مسیح، اور اگر اردو میں ہوگا تو وہ عین کا ابتدائی سرا لکھا ہوا ہوگا 2006 عیسوی، اور بعض اوقات سن کے بعد قاف میم لکھا ہوتا ہے، مثلاً جیسے کہ 150 قاف میم، تو اس کا مطلب ہوا قبل مسیح، یعنی قبل المیلاد کا یہ مخفف ہے، شارٹ کٹ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اتنے سال پہلے، اس کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اتنے سال پہلے یہ واقعہ ہوا، یہ چیز واقع ہوئی وغیرہ۔ بہرحال تو یہ کتاب 11ویں صدی عیسوی سے 2 کتابوں میں منقسم ہے، ایک تلمود یروشلم اور تلمود بابل۔ لیکن یہودیوں کی جماعت قرائین تلمود کے احکام کے تابع نہیں ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تورات کی شرح میں وہ آزاد سوچ والے، یعنی وہ اس کو نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے حساب سے اس کی تفسیر کر لیں گے۔ اسی دیکھیے تلمود کی بنیادی تعلیمات۔ تلمود کہتا ہے کہ یہودی اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اصل سے اس طرح ہیں جیسے بچہ اپنے باپ کی اصل سے ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یعنی یہ کہنا چاہ رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اپنی اولاد کی طرح ہے، نعوذ باللہ، باپ کی اصل کی طرح ہے۔ اور جو یہودیوں کو تھپڑ مارتا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو تھپڑ مارتا ہے۔ جب امی یہودی کو ضرب لگائے تو اس کی جزا موت ہے۔ اممی کا اطلاق یہودیوں کے ہاں ہر انسان پر ہوتا ہے جو یہودی نہیں ہے۔ تو ان کے ہاں لوگوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہودی اور ایک اممی۔ یہودی کے علاوہ باقی سارے لوگ اممی ہیں۔ اگر یہود نہ ہوتے، اسی طرح اس کی تعلیمات، یعنی تلمود کی دوسری تعلیم یہ ہے کہ اگر یہود نہ ہوتے تو زمین سے برکت اٹھ جاتی، سورج چھپ جاتا اور بارش نہ ہوتی۔ یہودی اممیوں سے ایسے ہی افضل و برتر ہیں جیسے انسان حیوانوں سے۔ تمام اممی کتے اور خنزیر ہیں، اور ان کے گھر نجس ہوتے ہیں، نجس ہونے میں حیوانوں کے باڑوں کی طرح ہے۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہے کہ یہودی ہی سب سے مقدس مخلوق ہیں، ان کے علاوہ انسانوں میں جو باقی انسان ہیں وہ تمام نجس ہیں، جیسے کہ جانوروں کے باڑے ہوتے ہیں۔ یہودیوں کے اممی پر نرمی کرنا حرام، یہودیوں کے لیے اممیوں پر نرمی کرنا حرام ہے، کیونکہ وہ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، جبکہ تقیہ کرنا اور اس کی اذیت سے بچنے کی خاطر بوقت ضرورت چاپلوسی جائز ہے۔ ہر وہ نیکی جو یہودی اممی سے کرتا ہے وہ بڑی غلطی ہے، اور جو بد سلوکی وہ اس سے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تقرب ہے جس پر وہ اسے جزا دے گا۔ یعنی عام انسانوں سے، اممی جو یہودیوں کے علاوہ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ان کے نزدیک گناہ ہے۔
इसी तरह मामूली सूदी लेन देन यहूदी के साथ जायज़ है, जैसा कि इसे मूसा और शमूएल ने मशरू करार दिया। और तलमुद वज़ा करने वालों की राय के मुताबिक खुल्लम खुला सूदी लेन देन गैर यहूदी के साथ जायज़ है। ज़मीन की हर चीज़ यहूद की मिल्कियत है और जो कुछ उममियों के पास है वो यहूद से छीना हुआ है, इसलिए हर मुमकिन तरीक़े से इसे वापस लेना यहूद की ज़िम्मेदारी है। तलमुद इस तरफ इशारा करता है कि यहूदी एक ऐसे मसीह के मुंतज़िर हैं जो इन्हें उममियों की ग़ुलामी से नजात दिलाएगा, बशर्त ये कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ऐसा बादशाह हो जो इसराइल की हुकूमत लौटा दे और सब मुल्क यहूदियों के ताबे हो जाएं, क्योंकि पूरे जहाँ की कौमों पर बादशाही अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक यहूदियों के लिए मुख्तस है। इसी तरह यहूदी का अपने भाई की चोरी करना हराम है, लेकिन उम्मी की चोरी करना ना सिर्फ जायज़ बल्कि वाजिब है, क्योंकि जहाँ की सब दौलतें यहूद के लिए पैदा की गई है ये उन्हीं का हक़ है और हर मुमकिन तरीक़े से इन पर कब्ज़ा करना और कब्ज़ा जमाना उनकी ज़िम्मेदारी है। यह है तलमुद की बुनियादी तालीमत, जिनकी बिना पर यहूदी एतक़ाद रखते हैं कि वो अल्लाह ताला के पसंदीदा कौम है, वो अल्लाह ताला के बेटे और चहीते हैं। अल्लाह ताला अपनी इबादत की ना किसी को इजाज़त देता है ना उसे कबूल करता है, मगर जबकि वो आबिद यहूदी हो, उनके नफ्स अल्लाह ताला के नफ्स से पैदा करदा हैं, उनका उन्सुर इसी के उन्सुर से है, बस वही जो हर और असल के लिहाज से अल्लाह उसके पाक बेटे हैं। नऊज़ुबिल्लाह। वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें इंसानी सूरत असलन और ताज़ीमन अता की है, जबकि इनके गैर उम्मीयीन को शैतानी चीज़ या नापाक हैवानी मिट्टी से पैदा किया और इन्हें इंसानी सूरत यहूदियों की नस्ल के तौर पर अता की है, ताकि वो दोनों नस्लों के दरमियान यहूद की ताज़ीम के लिए बाहम लेन देन आसान हो जाए, क्योंकि उस ज़ाहरी तशाबुह के बग़ैर उन्सुरीन के इख्तिलाफ़ के बावजूद पसंदीदा सरदारों और हक़ीर ग़ुलामों के माबैन इफ़हाम व तफ़हीम मुमकिन नहीं है। बस इंसानियत और तहारत अल्लाह ताला के उन्सुर से हासिल करदा उन यहूद के उन्सुर के मुताबिक उन्हीं में महदूद है। रहे इनके गैर तो वो सब हैवानात और पलीदगियाँ हैं, अगरचे कि वो इंसानी शक्ल में मौजूद हों। यानी वे कह रहे कि वही अल्लाह ताला के उन्सुर से पैदा किए और जो बाकी दूसरे इंसान हैं उममी हैं वो अल्लाह के सिर्फ़ तशाबुह के लिए पैदा किए, अल्लाह ताला के असल उन्सुर से नहीं है और वो नापाक लोग हैं। इसी तरह मुहर्रफ तौरात में ज़ात इलाही क़तई अक़ली दलाइल और मनक़ूला दीनी सबूत इस बात पर शाहिद है कि अल्लाह ताला की मिसल कोई चीज़ नहीं है और वो खूब सुनने और जानने वाला है, लेकिन यहूदी अपनी मुहर्रफ तौरात में अल्लाह ताला को इसकी मखलूक़ से सरीह तशबीह देते हैं। इस बारे में उनके हाथों में मौजूद तौरात सिफ़र पैदाइश और ईसा अव्वल में कहती है और अल्लाह ताला ने फरमाया हमने इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाई। यहूदी समझते हैं कि अल्लाह ताला बुलंद शान है उस बकवास से जो वो बकते हैं। यहूदी समझते हैं कि अल्लाह ताला थक गया और आराम का मोहताज हुआ, उसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया, इसीलिए उसने 7वें दिन आराम किया और वो हफ्ते का दिन था। इस बारे में तौरात सिफ़र पैदाइश के हसानी यानी दूसरी जिल्द में कहती है, बस आसमानों ज़मीन और इनके पूरे लश्करों को मुकम्मल किया और अल्लाह ताला 7वें दिन इस काम से फ़ारिग़ हुआ जो उसने किया था, बस 7वें दिन अपने इस तमाम काम से जो उसने किया आराम किया। अल्लाह ताला ने 7वें दिन में बरकत दी और इसे मुक़द्दस ठहराया, क्योंकि इस दिन उसने अपने तमाम काम से जो उसने बतौर खालिक किया था आराम फरमाया। हालांकि दलाइल अक़लिया व नक़लिया और क़तइया इस बात पर शाहिद है कि अल्लाह ताला थकान व थकावट से मुबर्रा है और पाक है। अल्लाह ताला के बारे में इस फासिद यहूदी अक़ीदे का कुरान ने रद्द किया, जबकि बारी ताला का इरशाद है, जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह क़ाफ़ में आयत नंबर 38, और अलबत्ता तहक़ीक़ है हमने आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान मौजूद सब चीज़ों को 6 दिन में पैदा किया और हमें कोई थकावट नहीं हुई, जबकि कलिमा कुन से भी मुमकिन था, क्योंकि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो इसका हुक्म सिर्फ़ ये है कि वो उसे कहे हो जा तो बस वो हो जाएगा। यानी अल्लाह ताला को सिर्फ कलिमा कुन कहने की ज़रूरत है, जो अल्लाह ताला कहना चाह रहा कलिमा कुन के ज़रिए अल्लाह ताला कर सकता है।
تو دیکھیے کیسا برا عقیدہ ہے ان کا۔ اسی طرح یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو غم اور کسی چیز کے رہ جانے پر پشیمانی لاحق ہوتی ہے۔ اس بارے میں ان کے ہاں موجود تورات کہتی ہے، جیسا کہ سفر پیدائش کی 6 فصل میں آیا ہے۔ نفس عبارت یہ ہے، اور رب تعالیٰ نے دیکھا کہ زمین پر انسان کا شر بڑھ گیا اور اس کے دل کی سوچوں کا ہر تصور سدا برا ہی ہوتا ہے۔ بس رب تعالیٰ کو ملال لاحق ہوا کہ اس نے زمین میں انسان کو پیدا کر دیا اور اس نے اس پر افسوس کیا، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ چاہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا کہ انسان آ کر زمین میں فساد مچائے گا، شر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کو بعد میں جب اس کا علم ہوا تو اللہ تعالیٰ کو افسوس ہونے لگا، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ اپنی قباحت و شناعت کے باوصف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مخلوقات کے وجود سے قبل اللہ تعالیٰ کا علم ان کا احاطہ نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کا علم نہیں۔ یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بعد میں افسوس ہوا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ان کے احاطہ نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ پر بدعت ہے، نیا خیال آ جانے کے قول تک پہنچاتا ہے، تو وہ تو بلند ہے، بہت بلند، اسے جو یہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ عما یصفون۔ اسی طرح تحریف شدہ تورات میں نبوتیں، یعنی یہودی عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء اکرام گناہوں اور غلطیوں سے معصوم نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے انبیاء اکرام کے لیے منکرات جیسے زنا، شراب نوشی اور عورتوں کو ان کے خاوندوں سے چھین لینے کے ارتکاب کو ممکن قرار دیا، نیز یہ بات بھی ممکن قرار دی کہ وہ رب تعالیٰ کی نگاہ میں قبیح بن جائیں۔ اس بارے میں یہودی اپنے یہاں موجود تورات اور اس سے ملحق نبوات پر اعتماد کرتے ہیں۔ چنانچہ کتاب پیدائش کے 9ویں جلد میں یہ عبارت آئی ہے، نوح علیہ السلام کاشتکاری کرنے لگے اور انہوں نے انگور کی بیل بوئی۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں، انہوں نے شراب پی لی تو انہیں نشہ ہو گیا اور وہ اپنے خیمے کے اندر ننگے ہو گئے۔ ابو کنعان حام نے اپنے باپ کی شرمگاہ دیکھ لی اور باہر اپنے دونوں بھائیوں کو بتلایا، پس سام اور یافت نے چادر لی اور اسے اپنے کندھوں پر رکھ کر پیچھے کی طرف چلے اور انہوں نے اپنے باپ کی شرمگاہ نہ دیکھی۔ پھر جب نوح علیہ السلام نشے سے ہوش میں آئے اور انہیں سلوک کا علم ہوا جو ان کے چھوٹے بیٹے نے ان سے کیا، تو انہوں نے کہا کہ کنعان ملعون ہے اور اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا۔ ایسے ہی یعنی نوح علیہ السلام کے بارے میں کس طرح گندہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ۔ اسی طرح ایسے ہی اسی کتاب پیدائش کی 19ویں فصل میں یہ عبارت آئی ہے کہ لوط علیہ السلام قصبہ صوغر سے نکل کر اوپر چڑھ گئے اور پہاڑ میں جا بسے۔ ان کی 2 بیٹیاں بھی ان کے ہمراہ تھیں، کیونکہ وہ صوغر میں رہتے ہوئے ڈرے، اس لیے اپنی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ غار میں سکونت اختیار کی۔ بڑی لڑکی نے چھوٹی لڑکی سے کہا، ہمارے والد بوڑھے ہو گئے اور زمین میں کوئی آدمی نہیں جو باقی اہل زمین کی طرح ہمارے پاس آئے، آؤ اب ہم ابا جان کو شراب پلائیں اور ان کے ساتھ لیٹ جائیں اور ابا جان کی نسل کو زندہ رکھیں۔ پھر انہوں نے اس رات اپنے ابا کو شراب پلا دی اور بڑی لڑکی اندر داخل ہوئی اور ابا کے ساتھ لیٹ گئی، اس کو اس کے لیٹنے اور اٹھ جانے کا علم نہ ہوا۔ اگلے روز یہ واقعہ پیش آیا کہ بڑی نے چھوٹی لڑکی سے کہا، میں رات ابا جان کے ساتھ لیٹ گئی تھی، آج رات بھی ہم اسے شراب پلائیں گے، پھر تو اس کے پاس جانا اور ساتھ لیٹ جانا۔ پھر اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو شراب پلا دی، چھوٹی اٹھی اور اس کے ساتھ لیٹ گئی، اسے اس کے لیٹنے یا اٹھنے کا علم بھی نہ ہوا۔ لوط علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں باپ سے حامل ہو گئی، نعوذ باللہ۔ کس طرح کا عقیدہ ہے ان کے ہاں موجود سفر سموئیل ثانی کے 11ویں اصحاح میں آیا ہے کہ شام کے وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ داؤد علیہ السلام اپنی چارپائی سے اٹھے اور بادشاہ کے گھر کی چھت پر ٹہلنے لگے۔ آپ نے چھت کے اوپر سے ایک عورت کو نہاتے ہوئے دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ تب داؤد علیہ السلام نے پیغام بھیجا تو حاضرین میں سے ایک نے جواب دیا کہ یہ الیعام کی بیٹی بششبہ نہیں ہے جو اوریا ہسی کی بیوی ہے۔ داؤد علیہ السلام نے ایلچی بھیجے اور اسے بلا لیا، پھر وہ آپ کے پاس آئی اور آپ اس کے ہمراہ لیٹ گئے اور وہ اپنے حیض سے پاک تھی۔ پھر وہ اپنے گھر لوٹ گئی اور وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ پھر اس نے پیغام بھیجا اور کہا، میں حاملہ ہوں۔ سفر سموئیل ثانی۔ اس عورت کے خاوند اوریا سے داؤد علیہ السلام کے جان چھڑانے کی کوشش کرنے اور اسے قتل کرنے کی خاطر جنگ میں بھیجنے کے قصے کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے، جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا خاوند مر گیا تو اس نے خاوند پر نوحہ خوانی کی، اور جب نوحہ کا وقت گزر گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پیغام بھیجا اور اسے اپنے گھر میں شامل کر لیا اور وہ آپ کی بیوی بن گئی اور اس نے آپ کے لیے ایک بیٹا جنا۔ رہا وہ کام جو داؤد علیہ السلام نے کیا تھا تو رب تعالیٰ کی نگاہوں میں برا ٹھہرا۔ یعنی نعوذ باللہ یہ انبیاء کرام پر
گویا جانی کا الزام لگا رہے ہیں، ان کی عصمت پر داغ لگا رہے ہیں۔ کوئی بھی نبی ان کے درمیان پاک نہیں ہے، یعنی وہ برائی سے پاک نہیں ہے، برا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی تمام انبیاء کرام برے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے۔ پھر یہی صفر رب تعالیٰ کے داؤد کو ڈانٹنے اور اس کے لڑنے کے فوت کر لینے جیسے بشیشبہ نے جنم دیا تھا۔ پھر داؤد علیہ السلام کی توبہ اور آپ کے روزوں، پھر آپ کے اس اوریا کی بیوی کے ساتھ جا لیٹنے، پھر اس کے حاملہ ہونے اور ایک بچہ جس کا نام سلیمان تھا کے پیدا ہونے کو لگاتار بیان کیا، یعنی وہ قصہ بیان کیا ہے پورا مکمل۔ ان نصوص سے ہم یہودیوں کے ذہنوں میں انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کے مقام و مرتبے کی مقدار کو معلوم کر سکتے ہیں کہ کس طرح وہ انبیاء کرام کا ان کے ہاں درجہ ہے۔ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی مبعوث فرمایا، خواہ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے یا نہیں، وہ تمام کے تمام صادق اور امین تھے، اور ان کی نبوت پر ہم ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا ہمارے لیے کفر ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کی عصمت کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کبائر سے معصوم تھے، یعنی کبیرہ گناہوں سے وہ معصوم تھے، کیونکہ دیکھیے یہ جو ان لوگوں نے بیان کیا وہ تمام اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کا مرتکب قرار دیتے ہیں انبیاء کرام کو۔ تو جب انبیاء کرام تمام کبیرہ گناہوں سے معصوم تھے، بچے ہوئے تھے، اگر کسی وقت بتقاضۂ بشر، یعنی کبھی انسانی تقاضے کے مطابق بشریت کے کوئی نہایت معمولی اور حقیر خطا سرزد ہو بھی گئی ان سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کو فوری تنبیہ کر دیتا، جس کی وجہ سے اس خطا کا اسی وقت ازالہ ہو جاتا تھا۔ اسی طرح انبیاء کے معصوم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ پاک باز اور مقدس گروہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا اور کچھ کرتا بھی نہیں، انہوں نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے تحت ہوتا ہے۔ بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا قرآن میں، جیسے سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو آپ کی مگر وہ تو وہی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ اس لیے دیکھیے جب ہم تضاد سے مطالعہ کریں گے نا انبیاء کرام کے بارے میں، اسلام اور یہودیت کا تضاد سامنے آتا ہے کہ اسلام اس پاک باز گروہ کو مقدس، صالحین، ہدایت یافتہ اور فضیلت یافتہ تسلیم کرتا ہے، جبکہ بائبل کی روح سے یہ گروہ نعوذ باللہ بہت سے جرائم کا مرتکب رہا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے اس کو جانا ہے۔ عزیز طالبات، لہٰذا آج کے درس میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دوسرے ادیان کے بارے میں جانیں گے۔ یہاں پر ہمارا یہودیت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔